کے بعد گزشتہ جمعے ہم نے سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 سے متعلق گفتگو کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ سورہ صف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے عمل کی تطہیر، عمل کا تزکیہ، عمل کی پاکیزگی۔ اس سورہ کے مرکزی مضمون کو بنیاد بنا کر ہم تمام دوست پوری سورہ صف کا مطالعہ کریں گے جو 14 آیات پر مشتمل ہے۔ بس درخواست آپ دوستوں سے یہ ہے کہ جب ہم اشاروں میں پوری سورت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل کے لیے، تو دل دماغ کی حضوری بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم کہہ کر اس بات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ جو خالق، جو مالک، جو شہنشاہ کائنات، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم سے مخاطب ہے۔ آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے، اس کے بے نقص ہونے کے نغمے گا رہا ہے، اور اس کامل ہستی کو بتا رہا ہے کہ جس کے اندر کسی نقص اور عیب کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہستی جو ہم سے مخاطب ہے، کل کائنات کا اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، وہ ہستی جو ہم سے مخاطب ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی حکمت ملے گی، اس کی دانائی ملے گی، اس کی سائنس ملے گی۔ اس کے بعد آگے جا کے رب العالمین نے 2 آیات میں ہم مسلمانوں سے کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور کیوں اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا جو معاملہ ہے وہ اختیار کرتے ہو، اور اللہ رب العالمین کو ناراضگی میں ڈالنے والی بات کیا ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان 2 آیات میں رب العالمین نے اس بات کی طرف ہم مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر عملی نفاق نہیں ہوتا، مسلم معاشرے کے اندر رویہ دوہرا نہیں ہوتا، مسلم معاشرے کی شخصیت دوہری نہیں ہوتی، ان کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں پایا جاتا۔ مسلم معاشرہ ایسا ہو نہیں سکتا گفتار کا غازی ہو اور کردار سے عاری ہو، کردار سے خالی ہو۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص عمل سے محبت کرتے ہیں، لیکن نفاق عمل سے ہمارے رسول نفرت کرتے ہیں۔ اب اخلاص عمل کیا ہے؟ سچ بولنا، وعدے کو نبھانا، امانتوں کے اندر دیانت داری اختیار کرنا، جھگڑوں کے اندر انصاف کرنا۔ نفاق عمل جس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کر جانا، امانتوں پہ ڈاکو بن کے بیٹھ جانا، اور جھگڑے ہوں تو دیانت اور اخلاق کو شکست دے دینا۔ آیت نمبر 4 میں رب العالمین نے بات کہی ہے، اور ہم مسلمانوں سے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جب تم نے اپنی زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے، تم نے اپنے رسول کے ساتھ سم و طاعت کا عہد باندھ لیا ہے کہ رسول کی بات سنو گے
اور پھر اس پر عمل کرو گے تو یاد رکھو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ یعنی جب نظریے کے تحفظ کی بات آ جائے، جب نظریے کی بقا کی بات آ جائے، تو نظریے کے تحفظ اور نظریے کی بقا کے لیے جان لڑانا پڑے لڑا دو، خون بہانا پڑے خون بہا دو۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہتا چلوں گا، چونکہ 76 سال سے ہم نے زمانے طالب علمی کے اندر جس طرح ہولی وار کو سنا، جہاد کو سنا، اس سے پاکستان سینکڑوں سال پیچھے چلا گیا، اس لیے اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ہولی وار یا مقدس جنگ کچھ شرائط کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، جب بھی مقدس وار لڑی جائے گی، ہولی وار لڑی جائے گی، وہ مسلمانوں کے پاس آخری آپشن ہوگا، یعنی نظریے کے تحفظ کے لیے، نظریے کی بقا کے لیے یہ آخری آپشن ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے، فرمایا یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمن سے منہ بھیڑ کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ رب العالمین سے جب بھی مانگو عافیت مانگو کہ جنگ ہو ہی نہیں، پرامن طریقے سے معاملات نبٹ جائیں۔ ہولی وار کے لیے، مقدس جنگ کے لیے دوسری چیز، جنگ کا اعلان حاکم وقت کرے گا۔ کسی مسجد سے اس کا اعلان نہیں ہو سکتا، کسی مدرسے سے اس کا اعلان نہیں ہو سکتا، کوئی تنظیم، کوئی مذہبی جماعت اس کا اعلان نہیں کر سکتی۔ بخاری کی روایت ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتقی بہ، حاکم وقت وہ مسلمانوں کی ڈھال ہوا کرتا ہے، جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ حاکم وقت کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر لڑی جاتی ہے، اور حاکم وقت کو ڈھال بنایا جاتا ہے، بچاؤ کی دیوار بنایا جاتا ہے۔ تو جب کبھی ایسا موقع آ جائے، نظریے کے تحفظ کے لیے خون بہانا پڑے، جنگ کرنا پڑے، قربانی دینا پڑے، دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ روایت ہے مسلم میں آئی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، یعنی جو شخص، جو مسلمان ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اپنے رسول کے ساتھ سم وطاعت کا عہد باندھنے والا، اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ جب جنگ کا موقع تھا اس نے جنگ نہیں کی، اور جنگ کا موقع نہیں تھا تو کبھی اس کی نیت بھی نہیں تھی کہ ایسا موقع آ جائے گا تو میں اپنی جان لٹا دوں گا، اور دنیا سے چلا گیا وہ جنگ کیے بغیر، جنگ کی نیت کیے بغیر، تو وہ نفاق کی حالت میں دنیا سے جایا کرتا ہے۔ تو بہرحال عمل کی تطہیر کے لیے، عمل کی پاکیزگی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جہاں پسینہ بہانے کا موقع ہو وہاں پسینہ بہا دیا جائے، جہاں مال لٹانے کا موقع ہو وہاں مال لٹا دیا جائے، اور جہاں خون بہانے کا موقع آ جائے وہاں خون بہا دیا جائے۔ اب اگر تمام دوست متوجہ ہیں، اگلی جو 4 آیات آ رہی ہیں اس میں رب العالمین نے بنی اسرائیل کی تاریخ کو مختصراً ہمارے سامنے رکھا ہے، ہمارے عمل کی تطہیر کے لیے، ہمارے عمل کی پاکیزگی کے لیے، ہمارے عمل کے تزکیے کے لیے۔ تاریخ سے انسان سیکھتا ہے، گزرا ہوا وقت اس سے بڑا کوئی استاد نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے تجربہ انسان کا سب سے بڑا استاد ہے۔ تو اگلی 4 آیات میں رب العالمین نے ہر مسلمانوں کے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ رکھی ہے۔ اس تاریخ میں اللہ رب العالمین ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ جو قوم، جو معاشرہ اپنے عمل کا تزکیہ نہ کرے، اپنے عمل کی تطہیر نہ کرے، اس کا رویہ وہ ہوتا ہے جو ہم 4 آیات میں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 5 میں رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام رسول ہونے کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہوئے اور شکوہ کر رہے ہیں۔ شکوہ کیا ہے؟ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے بنی
بنی اسرائیل مجھے ایذا کیوں پہنچا رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں بنی اسرائیل کے رسول کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اس وقت بنی اسرائیل زوال یافتہ قوم تھی، یعنی ان کے پاس یہ حوصلہ نہیں تھا جو کہیں وہ کرے، جو کرے وہی کہیں، ان کے پاس یہ حوصلہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد بھی بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بدعہدی بھی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی بھی کی، موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزامات بھی لگائے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے بھی ہوئے۔ ان کے پاس یہ حوصلہ نہیں تھا، زوال یافتہ قوم تھی۔ یہاں آپ کو روکوں گا دوست، بنی اسرائیل اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام سے اپنے عمل کا تزکیہ کیوں نہیں لے سکے، اپنے عمل کی تطہیر کیوں نہیں لے سکے؟ رسول موجود ہے زندہ شکل میں، لیکن اپنے عمل کو بنی اسرائیلی پاکیزہ نہیں بنا سکے۔ اس کی وجہ تھی تفرید، یعنی ان کا اپنے نبی کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ تفرید کا۔ وہ اپنے نبی کو نبی سمجھ لینے کے باوجود بھی نبی کو وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، نبی کو وہ احترام دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بھائی جب کلمہ پڑھا جاتا ہے نبوت کا یا رسالت کا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی نبوت اور رسالت کا میں اقرار کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں عہد کر رہا ہوں سمع اور اطاعت کا، کہ اس کی بات سنوں گا، اس کی بات مانوں گا۔ تو یہودی جو اپنے عمل کی تطہیر نہیں کر سکے، بنی اسرائیلی جو اپنے عمل کا تزکیہ نہیں کر سکے، وہ رسول کے ساتھ تفرید کا معاملہ رکھنے کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں ہم مسلمان اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اپنے عمل کی تطہیر نہیں لے پا رہے ہیں، جو اپنے عمل کا تزکیہ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں، اپنے رسول کی شان کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہے، اپنے رسول سے عمل لینے کی فکر نہیں ہے۔ یعنی جس رسول کی شان یہ ہے، ہماری صبح ہوتی ہے، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہمارا دن ختم ہوتا ہے، سونے کا وقت ہے، عشاء کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یعنی جس نبی کی شان یہ ہے، جس پر حرف آنا نہیں ہے، اس وقت مسلم دنیا کو سب سے زیادہ جو فکر لاحق ہے وہ اپنے نبی کی شان۔ اسی لیے خلاف قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے، خلاف قرآن محمد الرسول اللہ کی شان میں غلو کیا جا رہا ہے۔ شاید یہی وہ معاملہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے امت سے مخاطب ہو کر کہا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ تو یہاں سوال میں اٹھاؤں گا آپ کے سامنے، آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جہاندیدہ انسان نے تمام رسولوں کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ کیوں دیا کہ مجھے اس طرح بڑھا چڑھا نہ دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا دیا؟ ہم 1450 سال پہلے کے زمانے میں جاتے ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سرکاری طور پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت تھا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، عیسائیت کے اندر سب سے زیادہ اپنے رسول کے ساتھ غلو تھا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہا، خدا کا بیٹا بھی کہا، 3 خداؤں میں ایک خدا بھی کہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کفارے کا عقیدہ رکھ لیا۔ اور کفارے کا عقیدہ کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک کر ہمارے گناہ معاف کروا گئے، اب جو چاہو کرتے رہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سب سے زیادہ غلو نبی علیہ السلام کی بعثت کے زمانے میں پایا جاتا تھا۔ قرآن نے بھی جس رسول کے غلو کی سب سے زیادہ نفی کی ہے قرآن کے اندر، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اسی لیے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو چھوڑ کر یہ بات کہی کہ مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا جس طرح عیسائی دنیا نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اب دماغ حاضر رکھیے گا، آگے ہے آیت نمبر 6۔ یہاں رب العالمین ہم سے کہہ رہے ہیں جب کوئی قوم، جب کوئی ملت اپنے عمل کا تزکیہ نہیں کرتی، اپنے عمل کی تطہیر نہیں کرتی، اپنے عمل کو درست نہیں کرتی، اپنے عمل کو پاکیزہ بنانے کی کوشش نہیں کرتی، تو وہ حوصلہ ہار بیٹھتی ہے، سچائیاں اسے ہضم نہیں ہوتی، حقیقتوں کو وہ گلے نہیں لگا پاتی۔ دماغ حاضر رکھیے گا، عیسیٰ علیہ السلام، یہ آیت نمبر 6 ہے، سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں۔ 2000 سالہ دور ہے بنی اسرائیل کا، سلسلے بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں عیسیٰ السلام۔ وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے، وہ یہودیوں کے پاس آئے، انہوں نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، انکار کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے دلائل پیش کیے حسی معجزات کی شکل میں، اس کو کہا یہ جادو ہے، یہ سحر ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے سلسلہ نبوت اور رسالت کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی پیشگوئی کی۔ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب سوال ہے نا کہ آخر انہوں نے سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ بن مریم کا کیوں انکار کیا؟ ان کے معجزات کا انکار کیوں کیا؟ سلسلہ نبوت اور رسالت کے آخری رسول محمد الرسول اللہ کا انکار کیوں کیا؟ چونکہ یہ لوگ عمل کا تزکیہ نہیں کر رہے تھے، اپنے عمل کی تطہیر نہیں کر رہے تھے، انہیں اپنے عمل کی پاکیزگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، رسم و رواج تھا مذہب، جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے، جس کو گلے کا ہار وہ بنائے ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے دوست، یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو مادری زبان تھی وہ تھی سریانی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مادری سریانی زبان میں جب ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تھی تو لفظ استعمال کیا تھا منحمنا، منحمنا۔ لیکن ظاہر قرآن عربی زبان میں ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا منحمنا لفظ جس کے ذریعے انہوں نے آخری نبی کی بشارت دی تھی قرآن میں آیا، تو وہ لفظ احمد بن گیا۔ منحمنا اور احمد کا معنی ایک ہی ہے، جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہے اور جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی دوستو کہ ہم اپنے عمل کے تزکیے پر توجہ دیں، اپنے عمل کی تطہیر پر توجہ دیں۔ یقین جانیے جب تک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے تزکیے پر توجہ نہیں دے گی، اسی طرح بھٹکتی رہے گی، اسی طرح مار کھاتی رہے گی، اسی طرح مصائب اور مسائل کا شکار رہے گی، جس طرح کے ہم نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ آیت نمبر 7 کو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کا نام لے کر جھوٹ بولے، اللہ رب العالمین کے نام سے جھوٹ پہلے بنائے اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے یہود کی بدقسمتی پر اظہار افسوس کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہود کی محروم القسمتی پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بھائی یہودیوں کے پاس پے در پہ کتنے ہی رسول آئے، ہر رسول نے آ کر ان کو اسلام کی دعوت دی، بجائے اس کے کہ اسلام کی روشنی میں اپنے عمل کا تزکیہ کرتے، اپنے عمل کو درست کرتے، اپنے عمل کو بہتر کرتے، اسلام کا حوالہ دے کر
وہ کہنے لگے جناب ہم تمام ملتوں سے برگزیدہ ہیں، اپنی برتری بیان کرنے لگے، اپنی بزرگی کو دوسری ملتوں پر ثابت کرنے لگے، یہاں تک کہنے لگے کہ جناب یہودی قوم اللہ کی منظور نظر قوم ہے، اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہنے لگے، اپنے آپ کو خدا کے محبوب کہنے لگے۔ معذرت کے ساتھ شاید ہم مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں آج، یعنی ہمیں اسلام سے وہ دلچسپی نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اب ہم دیگر ملتوں سے کمپیئر کرتے ہیں، یہودیوں سے ہم بہتر، عیسائیوں سے ہم بہتر، فلاں سے ہم بہتر، ہم بھی اسی دعووں کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ ہماری دلچسپی کس سے ہونا چاہیے تھی؟ قرآن جیسی طاقت سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی طاقت سے۔ ان دو طاقتوں کو ہم نے پس پش ڈالا اور ساری ہماری دلچسپی کمپیریزن میں لگ گئی، ہم بھی اسی روش پہ چل پڑے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا زندہ نظریہ ہمارے پاس موجود ہے، قرآن اللہ رب العالمین کی زندہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب قرآن پڑھیں خدا ہمیں بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسی کتاب ہے یہ، پڑھیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح، سمجھایا تو جائے۔ الحمد سے لے کے والناس تک اللہ رب العالمین کی حکمت، رب العالمین کی سائنس، رب العالمین کی عقل، رب العالمین کی دانش بکھری پڑی ہے دوست۔ ایک روایت سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی معروف ہے، مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری گفتگو کو ایمانی جذبے سے سنیے گا، ایمانی درد رکھ کے سنیے گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نام پر ہم یہاں جمع ہوئے، بڑا ایمانی غیرت رکھ کے بات سنیے گا۔ آپ نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام اپنے آغاز میں بھی اجنبی تھا، ایک زمانہ پھر آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جو لوگ اپنے آپ کو اجنبی بنا کر رکھیں ان کے لیے خوشی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور گزرے ہوئے 1450 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں افرادی طاقت کے لحاظ سے اسلام اجنبی ہے؟ نہیں، اسلام افرادی طاقت کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ دنیا کی 8 ارب سے زائد آبادی میں 2 ارب کے لگ بھگ 200 کروڑ کے لگ بھگ لوگ مسلمان ہیں دوست۔ تو افرادی طاقت کے لحاظ سے تو اسلام آج اجنبی نہیں ہے، ہاں اپنی حقیقت کے لحاظ سے آج اسلام اجنبی ہے۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رسول۔ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ لیکن آج اسلام کی حقیقت ایک طرف، آج دین ہے ہمارے پاس، وہ دین آبائی ہے، وہ دین اسلافی ہے، وہ دین برکت ہے، وہ دین فخر ہے، وہ دین رسم و رواج ہے، لیکن جو حقیقت تھی دین کی وہ ایک طرف رہ گئی۔ آج منبر و محراب سے ہر مسلک کا عالم اپنے مسلک کی تجویز میں لگا ہوا، تو سوال یہ ہے قرآن و سنت کی بقا کا کام کون کرے گا؟ قرآن و سنت کے حوالے سے اپنا مؤثر کام کون چھوڑ کر جائے گا؟ پائیدار نقوش کون قائم کرے گا؟ یہ سارے سوالات ہیں دوست۔ تو اللہ رب العالمین اس پوری صورت کے اندر عمل کے تزکیے، عمل کی تطہیر کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات کہتا چلوں دوست، آگے بڑھتے ہوئے نا، پوری کائنات کھنگال لیں آپ، کائنات کے کسی ذرے میں بھی تضاد نہیں ملے گا آپ کو۔ پوری کائنات میں اگر تضاد کہیں ملتا ہے تو وہ صرف انسان میں۔ جو چیز لکڑی کے روپ میں ہمارے سامنے آئی، دنیا کی کسی لیبارٹری میں لے جائیں وہ کیا ہے؟ لکڑی۔ جو چیز پتھر کے روپ میں ہمارے سامنے آئی،
دنیا کے ہر لیبارٹری کے تجربے میں کیا ہے وہ پتھر. جو چیز لوہے کے روپ میں ہمارے سامنے آئی, دنیا کی ہر لیبارٹری کے تجربے میں کیا ہے وہ لوہا. لیکن معذرت کے ساتھ انسان ہر تجرباتی لیبارٹری میں انسان نہیں ہے, بس یہاں تضاد پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو قرآن چیخ چیخ کر کے بات کہہ رہا ہے, اپنے عمل کی تطہیر کرو, اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤ. دعوے بہت سارے ہوتے ہیں, میرا بھی دعویٰ ہے, آپ کا بھی دعویٰ ہے, لیکن دعووں سے اگر یہ دنیا آپ کے ہاتھ میں آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی. دعووں سے نہیں آتی, عمل سے آتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی پوری تاریخ عمل کی تاریخ ہے دوست, عمل. مجھے ایمانداری کی بات بتایا, وہ 10 صحابہ جنہیں ہم تاریخ صحابہ میں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں, جنہیں نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی, جنت کی بشارت پانے کے بعد ان میں سے کون ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی عمل سے جدا ہو گیا؟ نہیں ہوا کوئی عمل سے جدا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, شفاعت کا بھونڈا عقیدہ ہمیں دے دیا گیا ہے, شفاعت کا غیر قرآنی عقیدہ ہمیں دے دیا گیا ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی. استغفر اللہ, ایسے ہی مل جائے گی. اللہ کے رسول کی شفاعت کو بنیاد بنا کر چور چوری کر رہا ہے, شفاعت ہو جائے گی. ڈاکو ڈاکے مار رہا ہے, شفاعت ہو جائے گی. اسمگلر اسمگلنگ کر رہا ہے, شفاعت ہو جائے گی. مافیا ہر چیز پر قابض ہے, شفاعت ہو جائے گی. ہر بندہ پیسے کی چمک کے پیچھے بھاگ رہا ہے, شفاعت ہو جائے گی. آدمی کرپشن کر رہا ہے, شفاعت ہو جائے گی. کن بھول بھلیوں کے اندر اسلام چلا گیا, کہاں ہمیں الجھا دیا گیا. اللہ کی قسم, جو اسلام فی زمانے ہی عموماً سننے میں آ رہا ہے دور زوال کا, یہ اسلام یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا. ایک مرتبہ پھر قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا, ایک مرتبہ پھر اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا پڑے گا. بہت زیادہ ضروری ہے دوست. اور اگلی آیت نمبر 8 دماغ کو آپ کے حاضر ہے دوست. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ یہود یا تمام مخالفین اسلام یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں, لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو کامل طور پر پھیلا کر رکھے گا چاہے کافروں کو, منکرین حق کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے. اب اللہ کا نور کیا ہے؟ اسلام. یاد رکھیے یہ جملہ انتہائی غلط ہے کہ اسلام اس وقت مغلوب ہو چکا ہے یا اسلام اس وقت زوال یافتہ ہے. جملہ غلط ہے. ہاں, اسلام کا دعویٰ کرنے والے مغلوب ہیں, مسلمان زوال یافتہ ہیں, مسلمان زوال آشنا ہے. اسلام تو نظریے کا نام ہے نا دوست. وہ نظریہ کس کا ہے؟ خدا کا. وہ نظریہ الہی ہے. رسول نے کہا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی, اسلام ہمیشہ غالب رہے گا, مغلوب نہیں ہوگا. اسلام نظریے کے اعتبار سے ہمیشہ سے غالب ہے, ہمیشہ غالب رہے گا. لیکن مسلمان اسلام کا دم بھرنے والے یہ مغلوب ہیں. تو آپ سوچ لیں مسلمان مغلوب کیوں ہیں؟ 200 کروڑ مسلمان, عمل کی تطہیر نہیں ہے, عمل کا تزکیہ نہیں ہے, عمل کی پاکیزگی پر توجہ نہیں. قرآن تو عمل کی بات کر رہا ہے. قرآن میں ایک لفظ بات سنتے ہیں نا, عمل صالح. عمل صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل جو اپنے اندر صالحیت رکھتا ہے, جو اپنے اندر تعمیر رکھتا ہے, جو اپنے اندر خوبی رکھتا ہے, جو اپنے اندر روشنی رکھتا ہے, جو اپنے اندر صراط مستقیم کی چمک اور دمک رکھتا ہے, وہ ایمان عمل صالح ہے. میں نے کتنی مرتبہ کہا آپ سے دوست, قرآن یہود کے خلاف قرارداد فرد جرائم پڑھ کے سنا چکا ہے. ہم نے
اللہ رب العالمین کی سنائی ہوئی قرارداد فرد جرائم سے سیکھا نہیں، اسرائیل ایمپائر بن گیا۔ ہم مسلمان اپنے عمل کی تطہیر کر کے کیوں نہیں اپنے آپ کو سیاسی ایمپائر بنا سکتے ہیں؟ اپنے عمل کا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو معاشی ایمپائر بنا سکتے ہیں، صنعتی ایمپائر بنا سکتے ہیں، تعلیمی ایمپائر بنا سکتے ہیں، مالیاتی ایمپائر بنا سکتے ہیں، مواصلاتی ایمپائر بنا سکتے ہیں، کرے تو صحیح۔ لیکن مسلمانوں میں ٹوٹ پھوٹ اتنی زیادہ ہے، مسلمان آج تک عربی اور عجمی کے فرق سے نہیں نکل سکے، گورے اور کالے کے فرق کو نہیں مٹا سکے۔ مزید تقسیم، حاجر، پٹھان، بلوچ، مزید تقسیم، تم فلاں مکتب فکر کا، تیرا مکتب فکر فلاں، اتنی تقسیم کے بعد کہاں دوست کچھ حاصل ہونے والا ہے؟ اور آیت نمبر 9 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نظریہ اللہ کا، اس نظریے کے پرچار کے لیے، اس نظریے کے علمی اور فکری غلبے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اور دین حق دے کر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ سوچیں دوست، 23 سال میں، 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ اسلام کو علمی دنیا میں، فکری دنیا میں اس طور پر غالب کیا کہ نظریہ اسلام کے مقابلے پر کوئی نظریہ ٹھہر نہیں سکا، کوئی نظریہ باقی نہیں رہا۔ 23 سال کے اندر آپ نے یہ کام کیا۔ دوست، یہ دین ہمارے رسول نے دیا ہے نا، دین فطرت ہے۔ دماغ حاضر رکھے جو بات میں سمجھانا جا رہا ہوں، یہ دین فطرت ہے، یہ اندر کی آواز ہے، یہ باطن کی آواز ہے۔ فطرت اسلام ہے، اسلام فطرت ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اگر ہم مسلمان اپنی باہمی نفرت کو ایک طرف رکھیں، اپنے قومی جھگڑوں کو ایک طرف پھینک دیں اور قرآن اور سنت کو نمائندہ بنا کر میدان میں اتار دیں، اللہ کی قسم دنیا کے بیشتر انسانوں کو قرآن اور سنت کی آواز اپنے اندر کی آواز لگے گی۔ یا میں ایک واقعہ سناتا چلوں آپ کو۔ ہندوستان کے ایک بزرگ عالم دین، 95 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، دماغ حاضر رکھ کے سنیے گا۔ چونکہ ہوا یہ ہے کہ ہم تو مذہب کے نام پہ جھگڑ رہے ہیں نا، ہم تو مذہب کے نام پہ لڑ رہے ہیں، حالانکہ مذہب اسلام آسمانی مذہب، یہ فطری مذہب ہے، اندر کی آواز ہے۔ دوست، میں نے کہا نا، قرآن و سنت کو نمائندہ بنا کر اب میدان میں اتار دیں۔ اللہ کی قسم ڈاکٹر ذاکر نائک یہی کام کیا نا، انہوں نے فطرت کی آواز بنا کر قرآن و سنت کو پیش کیا، ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے، نہیں ہوئے۔ وہ بزرگ عالم دین اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، جموں ضلع راجوری، اس کا مقام کالاکوٹ، وہاں راجہ رام شرما نامی ہندو رہا کرتے تھے، جو محکمہ تعلیم میں ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا ان کی گائے خریدنے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں اپنی گائے تو آپ کو بیچ دوں، لیکن چند دن پہلے میری گائے کو ایک باولے کتے نے کاٹ لیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ میری گائے خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد راجہ رام شرما جموں میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی ٹی وی چینل پر ایک حدیث کا مفہوم چل رہا ہے۔ وہ حدیث تجارت سے تعلق رکھتی ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عیب دار چیز بیچے اور اس کا عیب نہ بتائے، لم یزل فی مقت اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض رہتا ہے۔ لم تزل الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔
جب راجہ رام شرما صاحب نے جموں میں بیٹھے ہوئے پاکستانی ٹی وی چینل پر یہ حدیث سنی تو سننے کے بعد کہنے لگے کہ اس حدیث کے مطابق تو میں بھی مسلمان ہوں، چونکہ جب گائے کا سودا ہو رہا تھا تو میں نے اپنی گائے کا ایپ بتا دیا تھا کہ اسے باولے کتے نے کاٹا۔ میں کہہ رہا ہوں اسلام فطرت کی آواز ہے، اسے فطرت کی آواز میں پیش کیا جائے، اللہ کی قسم دنیا کی بیشتر آبادی قرآن سے متاثر ہوگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا عرب فتح کر سکتے ہیں 23 سال کے اندر اس نظریے کو لے جا کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تلوار، یہی تو غلطی ہے ہماری بہت بڑی، ہمیں سمجھائے اگر 76 سال میں یہی جنونی بنا کے رکھا گیا معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بس 5 منٹ مجھے دیجیے گا۔ دیکھیں یہ جو 9 آیات میں نے آپ کو سنائی نا، اس میں تو اللہ رب العالمین ہمیں یہی بتا رہے ہیں اے مسلمانوں اپنے عمل کی تطہیر، اپنے عمل کے تزکیے پر فوکس کرو، توجہ دو۔ آگے کی جو 5 آیات ہیں نا اس میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری روش ہونا کیا چاہیے کہ تمہارے عمل کا تزکیہ ہو جائے، تمہارے عمل کی تطہیر ہو جائے۔ 2 روش آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا 5 آیات کے اندر۔ 4 آیات میں رب العالمین نے ایک تجارت کی طرف توجہ دلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تمہارے گناہ معاف کروا دے، تمہیں ایسے باغات میں داخل کروا دے جہاں نہریں بہہ رہی ہوں، تمہیں ابدی قیام گاہوں میں ایسے گھر دلوا دے جو اعلیٰ گھر ہوں، کچھ اور تمہیں فتوحات نصیب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی مدد مل جائے، کچھ قریبی فتح بھی تمہاری منتظر ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تجارت ہے کیا جس تجارت سے دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہو اور آخرت بھی ہمارے نام لکھ دی جائے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں اپنے مال لٹانا پڑے لٹا دو، اپنی جان نچھاور کرنا پڑے کر دو۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا دنیا بھی تمہارے قدموں میں ہے، آخرت کا دروازہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ دوست دیکھیں دماغ حاضر رکھیں گا، 3 باتیں میں کرنے لگا ہوں نا۔ ایک ہے ہمارے جذبات، وہ جذبات کیا ہے؟ مسلم دنیا کے ایک نہ ہونے کی وجہ سے 8 مہینے میں 4000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر معصوم بچے اور خواتین ہیں۔ یہ ہمارے جذبات ہیں۔ 76 سال سے پاکستان کو برٹش ایجنسی کے تھرو چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جو بجٹ بنایا جاتا ہے وہ شیئر ہولڈرز بناتے ہیں، انہیں اپنے حصے سے مطلب ہے، انہیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ جناب کس غریب کو بجلی کا بل دیکھ کر اٹیک پڑے گا، کس کے گھر میں فاقے ہوں گے، کون ایسا گھرانہ ہوگا جہاں غربت ڈیرے ڈال دے گی، لوگ مصائب میں گھر جائیں گے، کفن تک کے پیسے نہیں ہوں گے، لوگ زندہ قبروں میں اتر جائیں، انہیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ 76 سال سے معذرت کے ساتھ پاکستان کو اسی طرح چلایا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے شعور کی نعمت ہمیں دی تھی دوست، علم و عقل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ ناراضگی ہوئی ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، میں نے کہا ایمانی جذبے سنیں، ہم نے مذہبی شعور کی آنکھیں پھوڑ دی۔ مذہب کہاں چلا گیا؟ پاپائیت کے شکنجے میں ٹھیکیدار بن گئے لوگ مذہب کے۔ ہم نے سیاسی شعور کی آنکھیں پھوڑ دی، کیا ہوا؟ شہنشاہیت آ گئی۔ بھائی جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے کرتا دھرتا ہیں وہ شہنشاہ ہیں نا اپنی اپنی جماعتوں کے اندر۔ تو جب سیاسی شعور کی آنکھیں کھول لی جائیں گی تو شہنشاہیت ڈیرے ڈالے گی، جب مذہبی شعور کی آنکھیں پھوڑ لی جائیں گی ہم مقلد بن جائیں گے، ہر ایک کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو علم و عقل کی دولت دی تھی، رب العالمین نے جو شعور دیا تھا، اسے کام کیوں نہیں لیا؟ پاپائیت نے ڈیرے ڈال دیا۔
حالات ہو گئے. آج تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے دوست. چائنا امریکہ کے مقابلے پر ہے نا. پاکستان سے 1 سال بعد آزاد ہوا. ہمیں آزادی ملی 47 میں, اسے آزادی ملی 48 میں. دنیا کی دوسری بڑی معیشت, بہت جلد وہ اوورٹیک کر سکتا ہے امریکہ کو. ایسا ہی ہے. پتہ ہے چائنا کی ترقی کا راز صرف ایک فلسفے میں ہے. وہ وکٹری کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں, وہ سکسس, کامیابی کو اپنی تقدیر بناتے ہیں. وکٹری کیا ہے؟ اپنے نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر بس میدان میں اتر جاؤ. یہ ہے وکٹری. ہم مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں, نہ نفع کی فکر ہوتی ہے, نقصان کی, آر یا پار کی جنگ ہوتی ہے. سکسس کیا ہے کہ جناب اپنے دائرے میں دوسروں سے لڑے بغیر, دوسروں سے پنگا لیے بغیر, دوسروں سے چھیڑ چھاڑ کیے بغیر اپنی کامیابی پر فوکس کرو. یہ کرنا چاہیے دوست. وکٹری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں 76 سال سے, سکسس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں. ہر ایک سے ٹکرا رہے ہیں. امریکہ آ جائے اس سے لڑ جائیں گے, روس آئے گا اس سے لڑ جائیں گے, کبھی افغانستان سے مسئلے کھڑے ہوں گے, کبھی ایران سے مسئلے کھڑے ہوں گے, کبھی بھارت سے مسئلے. کیا ہو گیا 76 سال میں ہم نے کیا کیا, سیکھا کیا قرآن سے؟ پھر دوبارہ بات کروں گا عمل کی تطہیر. عمل کی تطہیر, خدا را اپنے عمل کی طرف توجہ دے. جب تک مسلم دنیا عمل کی طرف توجہ نہیں دے گی اسی طرح مسائل کا شکار رہیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے. آخری بات, قرآن ایک طاقت کا نام ہے. دماغ میں, دل میں لے کے جائیے گا یہ بات. اگر ایک مذہب کے طالب علم کی بات سمجھ میں آ جائے, قرآن ایک طاقت کا نام ہے, خدا کا کلام ہے نا. سنت طاقت کا نام ہے, محمد رسول اللہ کی تشریح کا نام ہے. یہ 2 طاقتیں ہیں. ان 2 طاقتوں کو بیان کہاں سے کیا جاتا ہے؟ منبر سے. جس دن آپ کے پاکستان میں اس منبر کا تعمیری استعمال شروع ہو گیا, اصلاحی گفتگو شروع ہو گئی, اللہ کی قسم چند سال کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. چند سال میں. وہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس منبر سے قرآن اور سنت کی طاقت کو سب سے پہلے ذہن سازی کے لیے استعمال کیا جائے. ذہنوں پہ کام کیا جائے, افراد سازی پہ کام کیا جائے, لوگوں کے خیالات پہ کام کیا جائے, لوگوں کے رجحانات پر کام کیا جائے, لوگوں کی فکروں پر کام کیا جائے. اور جب ذہن سازی ہو گئی, افراد سازی ہو گئی, اب کردار سازی کریں. لیکن اگر آپ نے کردار سازی کا کام پہلے چھیڑ دیا, ذہن سازی نہیں کی, لڑائی ہوگی. یہ کیوں جھگڑے ہوتے ہیں مسجدوں پر؟ یہ امام بارگاہوں پہ دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ شیعہ سنی فساد کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ ذہن سازی کرنے سے پہلے کردار سازی پہ لگ جاتے ہیں. ذہن سازی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ قرآن کس طرح نازل ہوا؟ سب سے پہلے قرآن نازل ہوا مکہ کے اندر. اس نے توحید کی بات کی, اس نے آخرت کی بات کی, اس نے اخلاق کے موٹے موٹے اصول بیان کیے, اس نے جنت کی بات کی, اس نے دوزخ کی بات کی. قرآن نے یہ کہا ہی نہیں شراب پینا چھوڑ دو. قرآن نے مکی دور میں یہ کہا نہیں زنا کرنا چھوڑ دو. لیکن جب 13 سال میں مکہ کے ذہن تیار ہو گئے, مدینہ کے اندر آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کردار سازی کی. شراب نہ پیو. جب یہ حکم آیا لوگوں نے ڈرم کے ڈرم الٹا دیے. محمد الرسول اللہ نے کہا زنا نہ کرو. لوگوں کے پاس موقع تھا, رات کی تنہائی تھی, بلاوا تھا, غلطی ہو سکتی تھی, گناہ دوبارہ کیا جا سکتا تھا, لیکن خدا کا ڈر تھا. اس ممبر و محراب سے سب سے پہلے ذہن سازی, اس کے بعد کردار سازی. وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.